اناس کی جیسا حرب رکھے چونکہ مولا علی جنگجو مرد میدان بہادر شجاع تو انہوں نے بیٹے دنا حرب حارابا یعنی جنگجو بہادر سرکار نے فرمایا نہیں اللہ نے میرے پتر کا نام حسن رکھا ہے۔ پھر 7ویں دیوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عقیقہ کیا، یعنی نانا بھی کر سکتا ہے، دادا بھی کر سکتا ہے، چاچا ماما کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک حسن کا عقیقہ خود کیا ہے۔ ول سرکار پاک حسین کی ولادت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ول فرمایا نے اے میری شہزادی میرے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ عرض کی تھی کہ سرکار علی پاک نے انہوں نے حرب رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں اللہ نے میرے پتر کا نام حسین رکھا ہے۔ انہوں نے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 7ویں دیوار عقیقہ فرمایا۔ عقیقہ کیتا ہے انہوں نے زلفاں ترشوائیاں، زلفاں ترشوا کے چاندی دے برابر وزن کر کے اس چاندی کو صدقہ کیتا ہے، خیرات کیتا ہے۔ جاگ دے یعنی انہوں جانور ذبح ہوئے انہوں حجام زلفاں تراشے اور پھر انہوں زلفاں دا وزن کریجے، پھر وہ وزن کر کے تے انہوں دا صدقہ کریجے۔ یہ ہے سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس دے گوشت دے بھی کھامن دے بھی آداب ہے۔ کوشش یہ ہوئے کہ ہڈیاں بھکیاں نہ ہوئے، نہ قدری بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ یہ شعائر اللہ جو ہے، اللہ کے نشانیاں جو ہے، یہ دی تعظیم ضروری ہے۔ ویسے تو ہر رزق دی تعظیم ضروری ہے، جاگ دے تو بیٹھے ہو، مگر عقیقہ کے گوشت دے اس کے خاص آداب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنال زندگی برکتاں عطا فرمائے، خوشیاں، اس کی دعا ہی ایسی ہے، یعنی جڑی دعا پڑھی ویندی عقیقے واسطے، اللہم تقبل ہذہ عقیقۃ، اے اللہ اس عقیقہ کو قبول فرما لی فلان ابن فلان، فلان بن فلان کی طرف، ودمھا بدمہ وعظمھا بعظمہ وشعرھا بشعرہ وجلدھا بجلدہ۔ اے اللہ این عقیقے دے جانور دا گوشت ان دے گوشت دے بدلے، ان دا خون ان دے خون دے بدلے، ان دے ہڈیاں ان دے ہڈیاں دے بدلے، ان دے وال ان دے والوں دے بدلے، ان دا چمڑا ان دے چمڑے دے بدلے قبول فرما۔ یعنی جانور دی قربانی نہیں، یہ دراصل بندے دی جان دا فدیہ ہے۔ مسئلہ پہنچے جناب تک؟ گزارش یہ ہے، میری کوشش یہ ہے کہ میں جناب کو عرض کر سکوں کہ اس عمل کا ثواب بہت بڑا ہے، جزا بڑی ہے، انعام بہت ہے، اور اس کی قبولیت اور مقبولیت عالم ہے کہ فرمایا دیونا جانور ہے مگر قبولیت جان تھی سی، یعنی قربان جانور ہو سی ثواب جان دی قربانی نہ مل سی۔ بہت شان والی سنت ہے، ہر لقمے دے بدلے ثواب ہے، کھامن والے کو بھی کھوامن والے کو بھی۔ ہم تو سر اٹھے کہ دعا دے اندر بھی جنہی شرط پڑھی وجہ اس دے اندر بھی ضروری نہیں بھی شرط پڑھی وجہ تو اچھی گا، لیکن کوئی فرض واجب نہیں پڑھنے، لیکن نیت یہ ہوندی ہے پڑھن والے۔ اگر زبان نہ بھی پڑھی وجہ تے عقیقے دی بنیاد ہی ہے نیت ہی ہے۔ اس نیت دے اندر شامل ہے کہ اس جانور دا گوشت قبول فرما بندے دے گوشت دے بدلے، ان دے خون کو قبول فرما بندے دے خون دے بدلے، ان دے ہڈیاں وعظمھا بعظمہ، ان دے ہڈیاں قبول کر ان دے ہڈیاں دے بدلے، وشعرھا بشعرہ، ان دے وال قبول کر ان دے والاں دے بدلے، وجلدھا بجلدہ، ان دے چمڑے کو قبول کر ان دے چمڑے دے بدلے۔ ان جڑی شے اللہ دے نام تھی ونے ان دی قدر ضروری ہے، بھاویں وہ وال ہوئن بھاویں وہ چمڑا ہو۔ میں ضد نہیں کر سکتا، سبحان اللہ دی تو روزے اللہ تو خوش رکھے۔ پھر جڑا ایک کھانا ایسے خیرات ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو سریٹھ ہے کہ ایام دی نسبت سارے حضرات نے بہت اچھا کلام پیش کیتا ہے اور بہت سونا پڑھن والے حضرات جمع تھی گئے اللہ دے کرم نال۔ کل دا جڑا دن گزرے 17 رمضان المبارک، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ دا یوم وصال ہے 65 برس کی عمر سن 58 ہجری سرزمین مدینہ طیبہ رسول اللہ دی زوجہ پاک جاگ دے بیٹھے اور کل جڑا دن آندا پہ 19 رمضان دی شام رات کو جامع مسجد کوفہ سرکار مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو بدنام زمانہ خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے قطام نامی خارجی عورت نال حق مہر طے کر کے سرکار مولا علی پاک کو ستم دا نشانہ بنایا اور پھر 21 رمضان شب قدر کو میرے مرشد مولا علی پاک کی شہادت ہوئی. توجہ ہے میری سارے مضامین اپنی جگہ تے اہمیت رکھے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ اگر تسا اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو فتبعونی اللہ فرمایا تسا آکھ دو کہ میں مصطفیٰ دی غلامی کروں. اگر اللہ نال محبت چاہتے ہو فتبعونی میری غلامی کرو یحببکم اللہ اللہ تو کو محبوب بنا کے سی. بھئی جنہ دی غلامی نال بندہ اللہ دا محبوب بننے دا ہوئے جڑا حضور دا غلام ہوئے او تا اللہ دا محبوب ہے تو جڑی ہستی حضور دی محبوبہ ہوئے. تو سوار نہیں فرمایا جڑی ہستی سرکار دی محبوب ہستی ہوئے اس ہستی کو عائشہ صدیقہ آتا ہے. عالم اسلام دی ایک بہت بڑی شخصیت ہے حضرت سیدنا مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی جے بادشاہ اکبر دے سامنے سر نے جھکایا اللہ دی خاطر ڈٹ وجن والا مرد کامل حضرت سیدنا مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ آپ دے ملفوظات مکتوبات ہی گال موجود ہے. آپ فرمیدن کہ میں سونے دی بارگاہ ایک روز ہی سال ثواب کرے نا تے حضور دے اہل بیت اور ساری ہستیاں معتبر سب مبارک ہیں. میں حضور دی بارگاہ بھیجنا ہوں مگر میں امہات المومنین کو یاد نہیں کرنا دعا ہے. آپ حالانکہ بہت بڑی شخصیت ہیں صحابہ کرام نے محبت رکھتے ہیں آپ نے کتابیں اور مرد کامل بڑے ولی ہیں. حضرت سیدنا شیخ مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ نقشبند شہنشاہ نقشبند آپ خود فرمائیں کہ میں امہات المومنین کا نام کوئی نہیں چاہتا سرکار خواب تشریف لے فرمائے نے مجدد الافسانی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احمد نا انہوں دا احمد فرمایا اے احمد میں کو تے عائشہ دا گھر دا کھانا پسند ہے کیوں کیوں نہ نام چاہتا. بھئی عقل دے گھوڑے دوڑاون دی لوڑ نہیں. اگر کسی کو تاریخ گمراہ کر دے تو اس گمراہ کو تاریخ کا اثر کھڑا اس کا کوئی فائدہ نہیں. میری گال کو دل دی تختی تے لکھ سو اس مسئلے کو عزیز سمجھو کہ نہیں حشر نہیں حضور دی نسبت دے مسئلے تھر نہ کیتے بنے. ایک بہت حساس مسئلہ ہے اہل بیت اور صحابہ اکرام کے بارے. توجہ ہے میری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک دا راتا نہیں عام راتا ہے عشاء تو بعد حضور حجرے چھ حدیث سے کتاباں اٹھاؤ سرکار حجرے چھ سرکار نماز نیت کر گئے سورہ بقرہ پڑھے رہا. بہت مرتبہ ایسا رہتا ہے کہ سرکار سورہ بقرہ پڑھے بلا سورہ آل عمران پڑھے بل سورہ نساء پڑھی نفلی فرض نماز نہیں نفلی. سورہ بقرہ پہلے سپارے تو شروع تھے پہلا سپارہ وچ دوجا سپارہ وچ تیجے سپارے دا پہلا پا مکمل دوجا پا اس سورہ بقرہ. پھر سورہ آل عمران شروع تیجا سپارہ مکمل چوتھے سپارے دے ترے پا
اس سورہ آل عمران مکمل اور چوتھے سپارے دا آخری پاک سورہ نساء، پنجواں سپارہ پورا، چھویں سپارے دا پہلا پاک ون کے پھر جا کے سورہ نساء مکمل ہوئی۔ اس سوا 5 سپارے ہی رات ہی سرکار نفل پڑھ دے ہیں، حضور مسلط ہو دے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھو نیت کریں دیں جے ایمان رکھ دے ہوئے حضور کے قرآن دا ہی لفظ سنے انہیں شانہ کوئی نہیں دس سکتا تو جڑی ہر رات سوا 5 سپارے سن کے حضور دے پچھو نفلہ پڑھ دی ہوئے جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف کی امامت کریں دن فرض نماز میری طرف توجہ فرمائے حضور اتھا فرض پڑھاوے نا اور ام المومنین حجرے مسلح بچھا کے حضور دے پچھو فرض نماز دے نیت حجرے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اپنے سونے نبی دے ہر عمل کی قربان، ہر عمل کی قربان۔ اچھا پھر میرے انہاں لفظاں دی قدر کرے جناب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہستی جنہ ساری زندگی حضور دے ذکر تو سوا کشے نہیں اپنے ابا حضور دے گھر ہن انہاں صرف حضور دا ذکر سنا، انہاں دی ماں صحابیہ، انہاں دا ابو صحابی رسول، انہاں نے اپنے ابا حضور دے گھر حضور دا ذکر سنا ولا حضور دے گھر آئے تاں بھی یا حضور دا بخڑا ڈٹھے حضور دے آدامہ ڈٹھے حضور دا ذکر سنا۔ انہاں کو قرآن مجید حفظ حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں کرایا، ام المومنین کو قرآن دا حفظ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کرایا۔ توجہ ہے میری طرف، یعنی قرآن مجید دی حافظہ، قاریہ، عالمہ، مفسرہ، مجتہدہ، صرف مفتی نہ ہم مجتہد ہم ام المومنین فتوہ آپ دا چلتا ہے۔ جتا انہاں دی گال آمدیا پھر انہاں دی گال ہوگا۔ افسوس ہے کہ بندے حقیقت پسند نہیں، نسبت شناس نہیں، عرفان نہیں۔ جس سونے دا کلمہ پڑھ دیں اس دی نسبت دی تعظیم لازم ہے۔ ایک دن ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو عرض کی تھی سرکار تو سب میرے نال محبت رکھ دے ہو، حضور وہ محبت کھینچیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ محبت فرمائے نے العقدۃ الحبل جی میں پکی رسی تکڑی گانٹ دی وچ فرمایا پکی رسی دی مضبوط گانٹ دی کار اے محبت ہے، مضبوط گانٹ۔ بل کریں کریں پوچھ دیں سرکار وہ گانٹ دا حال کیا ہے؟ سرکار فرمائے نے وہ گانٹ ڈاٹھی مضبوط ہے۔ تو کو فرمان سنا کے توجہ دیوا بڑا مقصود ہے، اتھا تو پکی گانٹ دے تے کو کیا تھی گئے۔ حاضرین میں سونے دا نوکر ہو کے اہل بیت دا غلام ہو کے پوری تسلی نال حضور دے دین دا خادم ہو کے بغیر کسی دنیاوی منفعت اپنے سامنے کو گال عرض کرنا ضرور سمجھدا کہ جناب تک گال پہنچے آپ تک کہ اگر حسنین کریمین کو گول نہ ہوئے حسنین کریمین کو تلاش کرنا ہوئے کھیرن واسطے نکلنا لو گھرن جو حسنین لب دے ہم یا سونے مصطفیٰ کریم دی زوجہ ام سلمہ دے گھر یا ابو بکر صدیق دے گھر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیڑی نفرت تائیں پھیلائی ہے اس کی کوئی بنیاد میں بلا بیٹھا اس کے قرآن دی آیات دی تفاصیل دے اندر اور رسول اللہ دے فرامین اور حدیث دے اندر
جو میں بحثیت طالب علم دے میرے تک گال پہنچی ہے وہ اس تو سوا کوئی نہیں کہ اگر رسول اللہ دے بیٹے شہزادے حسنین کریمین کو بولنا تلاش کرنا ہو گیا مدینے چ دو گھریں جو لگ دیا یا ام سلمہ ام المومنین دے گھر جو یا حضرت ابو بکر صدیق دے گھر جو انہاں دو گھریں جو حسنین لب دے ہن معلوم ہوندے کہ اگر تسا اہل بیت کو بولنا ہوے تے یہ تھیں کہ لب سکتے سبحان اللہ نفرت گمراہ کر دیتی ہے تعصب بندے کو اپنی موت مار دیتا ہے پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لوگ 22 احادیث کم از کم روایت ہے اس تو زیادہ ہو سکتی ہے توجہ میں آپ دی جنہی روایت کردہ احادیث انہوں دے اندر ایک خاص چیز ہے پتہ ہے وہ خاص شے کیا ہے آپ جلے حدیث بیان کریں گے تے حدیث دے اسباب بھی نال دسے سبب کو بیان کرن نال گال واضح تھی ہے مسئلہ سمجھ آ رہا ہے اگر سبب بیان نہ ہوئے تو بعض اوقات گال مشکل تھی میں سمجھ نہیں آتی میں تو کو مثال دینا چاہتا ہوں ایک دن ایک بندے نے عرض کی تھا کہ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حدیث نقل کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والی اور گھوڑے دے متھے چ نہ ہو سکے توجہ فرمائیے گھبرا گئے ہو بالکل بیان میں بیٹھے کرنا ڈرن دی لوڑ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت بیان کی کہ گھر والی اور گھوڑے دے متھے نہ ہو سکے ایک گال ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی کہ ایویں انہوں نے کہا کہ سونے دا فرمان ہن دسو انبیاء نے شادیاں کی تھی سوائے عیسیٰ علیہ السلام نے بلکہ میں گھر والی نہ ہو سکتا تے گھر امن دی جا اگر بندہ بازار چوک چراہا تے فضول بہن کر گھر بیٹھا رہے تو وہ لمحہ عبادت ہے گھر بہن تو عبادت ہے خالی گھر بہن عبادت ہے گھر بہن نال برکت ہے گھر چی برکت ہے گھر والی چی برکت ہے گال سمجھ میں انبیاء کرام نے شادیاں کی اور گھوڑے تو جہاد واسطے کم میں انہیں مت کم خیر و فوز کو رکھا ہو فلاح کو کامیابی کو رکھا ہو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کہ تسا ہر ویلے جہاد واسطے اپنے آپ کو تیار رکھو تے اپنے گھوڑے کو تیار رکھو ترہبون بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تاکہ تواڈے کولوں اللہ دے دشمن ڈرن تسا اللہ دے دشمن کے نہ ڈرو سبحان اللہ اس گھوڑے تو مراد اس دور دے جدید آلات اور اسلحہ یہ بھی مراد ہے لیکن قرآن نے من رباط الخیل گھوڑیاں کو فرمایا قرآن اور حدیث اتضاد تا نہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی تھی کہ سننے فرمایا گھر والی اور گھوڑے دے متھے نہ ہو سکے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے تک گال پہنچی آپ فرمایا کہ ابو ہریرہ نے گال سنیے پوری نہیں سنی کہ جس میں بازمی ابو ہریرہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ این سرکار ارشاد بیٹھے فرمائے او این دیر نہ حضور نے سیدنے بیٹھے کہ یہود جھوٹ بولے کہ گھر والی اور گھوڑے نہ ہو سکتے سرکار نے تو یہود کی مذمت کی تھی کہ وہ جھوٹ بولے انہیں اگلی گال سنی پچھلی نہیں سنی جو سنے وہ دس چھوڑے نے فرمائے نے ابو ہریرہ کو دسو کہ پوری حدیث نہیں ہے کہ یہود جھوٹ بولے کہ گھر والی اور گھوڑے نہ ہو سکتے یہ انہوں دا جھوٹ ہے اللہ نے